نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی سب کے لیے میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ عزیزان گرامی، بہت خوبصورت قصہ میں آپ کو سنا رہی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا۔ ہمارا جو پہلا پارٹ تھا اس میں والی اینڈ یہی ہوا تھا کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام اپنے دین پہ قائم تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو دین تھا وہ اس کے اوپر قائم تھی، اور بنی اسرائیل کے قوم سے تھی۔ اس وقت چونکہ مصر میں دو قومیں آباد تھیں، ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیل۔ کیونکہ قبطیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ابھی پیدائش سے پہلے ہی جب فرعون نے اپنی ربوبیت کا اقرار کروا لیا تھا تو وہ اس کے آگے سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ ایک روز فرعون نے دریائے نیل کے پاس ایک بہت بڑے جشن کا اہتمام کیا، تمام قبطیوں اور بنی اسرائیل کو وہاں بلایا اور ان سے کہنے لگا کہ تم سب کو میں آخری بار کہتا ہوں کہ مجھے اپنا خدا مان لو۔ قبطیوں نے اس کے آگے سر جھکا لیا، سجدے میں پڑ گئے، لیکن بنی اسرائیل ایسا نہ کر سکے۔ فرعون کہنے لگا کہ تمہیں اس چیز کا پتہ ہے کہ جو دریائے نیل بہہ رہا ہے یہ بھی میرے حکم سے بہہ رہا ہے، یہ جو پہاڑ، یہ جو درخت، یہ جو پودے، یہ جو کچھ ہے، یہ سب کچھ میرے حکم سے چل رہا ہے۔ تم اس چیز کو کیوں نہیں اقرار کرتی، اس چیز کو کیوں نہیں مانتے؟ بنی اسرائیل نے اس بات سے انکار کر دیا۔ فرعون نے بنی اسرائیل پہ ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ عزیزان گرامی، 13 سال گزر گئے۔ اللہ کے حکم سے ایک روز اللہ کے حکم سے دریائے نیل خشک ہو گیا۔ جب دریائے نیل خشک ہوا تو تمام مصر کے لوگ فرعون کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے تو خدا ہے، ہمارا تو دریائے نیل خشک ہو گیا، ہمارے تو ساری چیزوں کا انحصار اس دریا کے پانی سے ہے۔ اگر یہ خشک ہو گیا ہم تو بھوکے مر جائیں گے، قحط زدہ ہو جائے گا۔ اگر تو خدا ہے تو اس کے پانی کو چلا۔ جیسے ہی فرعون نے یہ بات سنی، اتنے 7 لاکھ سواروں کو اپنے ساتھ لیا اور چل پڑا۔ ہر منزل پہ جا کے 1 لاکھ سوار کو پیچھے بھیج دیتا تھا، دوسری منزل پہ جاتا 1 لاکھ سواروں کو اتار دیتا۔ اسی طرح کرتے کرتے 7 منزلوں تک اس نے 7 لاکھ سواروں کو بھیج دیا۔ خود اکیلا ایک میدان کی طرف چل پڑا۔ ایک میدان کی طرف گیا تو سامنے ایک غار نظر آئی۔ عزیزان گرامی، فرعون اس غار کے اندر چلا گیا اور اس نے اپنے گھوڑے کی باگ لے کر اپنے گلے کے گرد اچھی طرح لپیٹ لی اور غار کے اندر جا کے سجدے میں پڑ گیا۔ کہنے لگا، اے اللہ، میں جانتا ہوں کہ میں غلط ہوں۔ اے اللہ، تو ہی حق اللہ ہے، تو ہی حق پر ہے۔ میں نے ربوبیت کا اقرار کروایا لوگوں سے، مجھے پتہ ہے میں غلط ہوں۔ اے اللہ تعالیٰ، تو نے آخرت میں جو کچھ مجھے دینا ہے وہ دنیا میں دے دے۔ میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہوں آخرت کی زندگی پہ۔ مجھے پتہ ہے کہ آخرت میں تو مجھے دوزخ ہی ملے گی، دوزخ میں ہی میں نے جلنا ہے۔ اے اللہ، تو میری دعا کو، میری مناجات کو قبول کر لے۔ فرعون سجدے میں پڑھ کر روتا جا رہا ہے اور اللہ کے آگے اپنی مناجات کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ غار کے منہ پہ کوئی شخص آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو ایک شخص کھڑا ہے۔ پوچھا، تم کیوں آئے ہو، کون ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ میں تمہارے پاس اپنا مقدمہ لے کر آیا ہوں۔ ابھی وہ آپس میں بات ہی کرے تو اللہ کے حکم سے دریائے نیل کا پانی چل پڑا۔ جب دریائے نیل کا پانی چلا تو لوگوں کے شور کی آواز سنائی دی کہ پانی شروع ہو گیا، پانی آ گیا۔ فرعون اتنا خوش ہوا، کہنے لگا، تم یہاں پہ کیوں آئے ہو؟ کہ میں مقدمہ لے کر آیا ہوں۔ کہہ رہے، یہ مقدمے کی تو جگہ نہیں ہے، یہ میری خلوت کی جگہ ہے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے، میں مقدمہ یہیں سے لے کر جاؤں گا، میں یہیں سے حل کرواؤں گا۔ فرعون چونکہ دریائے نیل کے پانی کا شور سن چکا تھا، اسی خوشی میں کہنے لگا، بتاؤ تمہارا کیا مقدمہ ہے؟ کہنے لگا، ایک شخص ہے، اللہ رب العزت اس کو ہر طرح کی آسائش دیتا ہے، ہر طرح کا آرام دیتا ہے، ہر طرح کی سہولت دیتا ہے، لیکن اگر وہ شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہی چلا جائے تو اس کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ فرعون نے بڑے جوش میں کہا، تو اس آدمی کو تو دریائے نیل میں ڈبو کر مار دینا چاہیے۔ اس شخص نے کہا، یہ بات تو آپ نے کہہ دی ہے، لیکن مجھے تو اس کی دستاویز چاہیے، مجھے آپ لکھ کر دیں یہ بات۔ فرعون کہنے لگا، میرے پاس تو قلم دعات نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا، میرے پاس موجود ہے۔ چنانچہ ایک کاغذ اور ایک قلم لے کر انہوں نے فرعون کے آگے رکھ دیا۔ فرعون نے اس پہ لکھ دیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اتنی اس کو سہولتیں دے، اتنی دولت دے، اتنی عزت دے، اس کے باوجود اگر وہ اللہ کا احکام نہ مانے تو اس کو اللہ تعالیٰ کو چاہیے اس شخص کو دریائے نیل میں ڈبو کر مار دے۔ یہ جب اس نے لکھ کر اپنی سٹیمپ پہ لگا دی
جب اسے لگا دی اور اس شخص کو واپس کر دیا کاغذ وہ لے کر، وہ کاغذ اور قلم دوات لے کر غائب ہو گیا۔ فرعون نہیں جان سکا کہ یہ کون شخص ہے اور ایک دم کہاں سے آیا اور کہاں غائب ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اصل میں یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو کہ فرعون کے پاس اسی کے ہاتھ سے دستاویزات دکھا رہے تھے۔ فرعون کو اس سب باتوں سے بے خبر تھا۔ باہر نکلا، اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے جب آیا، دیکھا تو دریائے نیل کا پانی چل رہا ہے، بہت خوش ہوا۔ اچانک اسے غیب سے آواز آئی، اے فرعون، تو نے ہمارے سے مناجات کی، تو نے ہمارے سے دعا مانگی اور آخرت کو تو نے ختم کر کے دنیا کو ترجیح دی، تو آج تیرے پہ ہم ایک اور کرم نوازی کرتے ہیں۔ فرعون بڑا حیران ہوا غیب کی آواز سن کے۔ اللہ رب العزت نے اس کو ایک اور آواز، کرامت بخش دی کہ اے فرعون، یہ دریائے نیل تیرے میں نے تابع کر دیا ہے، تو اس کو کہے گا اونچا ہو جا تو یہ پہاڑ سے زیادہ اونچا ہو جائے گا، اگر تو اس کو کہے گا نیچے ہو جا تو زمین کے برابر لگ جائے گا، اگر اس کو تو کہے گا مشرق کی طرف مڑ تو مشرق کی ہو جائے گا، اگر کہے گا مغرب کی طرف چل تو مغرب کی طرف چل پڑے گا، یعنی یہ تیری نظر کے ساتھ اور تیری آواز کے ساتھ چلتا چلا جائے گا۔ جو ہی فرعون نے یہ بات سنی اور اس نے دریائے نیل کی طرف دیکھا اور اس کو حکم دیا کہ تم پہاڑ کے برابر ہو جاؤ، تو دریائے نیل کا پانی پہاڑ سے بھی اونچا ہو گیا۔ یہ بات دیکھ کر تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، تمام قوم کو، مصر کی قوم کو اکٹھا کیا اور اپنی کرامت دکھائی۔ مصر کی قوم تو پہلے ہی گمراہ ہو چکی تھی، اس نے فرعون کی کرامت دیکھ کے تمام لوگ سجدے میں گر پڑے اور اس کو اپنا خدا ماننے لگے۔ اللہ رب العزت نے کیونکہ اس کو دنیا میں ہی دینی تھی، اس کی قسمت کا ستارہ بھی بہت بلند کرنا تھا، چنانچہ تمام کے تمام لوگ اس کے دیوانے ہو گئے کہ اللہ نے اس کے حکم سے دریائے نیل بہا ہے۔ کچھ عرصے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو یہ کرامت بخشی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد فرعون نے دریائے نیل کے پاس ایک بہت شاندار، خوبصورت، پرتکلف محل بنوایا۔ دریائے نیل جو اتنا بڑا تھا، اس میں سے اس نے ایک نہر نکلوائی اور وہ نہر اس نے اپنے محل کے اندر چلوائی۔ ایک روز اس نے اپنے تمام خادموں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اس نہر کے چاروں طرف سونے کے ستون بنا دیا جائے۔ چنانچہ اس نہر کے چاروں طرف سونے کے ستون بن گئے۔ اللہ رب العزت نے اس کو ایک اور کرامت دی تھی۔ اس نہر کے پاس 2 درخت ایسے بنائے جس کو کہا جاتا ہے، ایک تو روغن زرد تھا اور ایک روغن سرخ تھا۔ یہ درخت اس قسم کے تھے کہ وہ جس بیماری کو بھی لگتا تھا، جو بیمار ہوتا تھا اس کا روغن لگاتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ جو بھی آتا اور اس روغن کو لگاتا اور وہ ٹھیک ہو جاتا۔ یہ کرامت دیکھ کے مصر کے لوگ تو اور اس کے دیوانے ہو گئے کہ واقعی یہ تو فرعون تو خدا ہی ہے کہ دریائے نیل بھی اس کے حکم سے چلتا ہے اور بیماری بھی اس کے درختوں سے ختم ہو جاتی ہے۔ ایک روز فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام سے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو کہ اس کی دوسری بیویوں سے تھی، بڑی بیمار ہے، اسے برس کی بیماری ہے، لیکن وہ سب بیمار ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے فرمایا اس کا جب ٹائم آئے گا تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ الغرض اس تمام واقعات کو 20 سال گزر گئے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ، ادھر کیونکہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو پیدا کرنا ہی تھا، انہوں نے تو آنا ہی تھا۔ ایک روز فرعون اپنے تمام کے تمام خادموں کے ساتھ سیر کر رہا تھا، اچانک اس کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا، غش کھا کے گرا اور سو گیا۔ خواب میں اس نے بہت عجیب و غریب خواب دیکھا۔ جیسے وہ ہڑبڑا کے اٹھا تو اس نے تمام نجومی اور جادوگروں کو بلایا اور اپنا خواب سنایا۔ تمام نجومی اور جادوگروں نے 2 دن کی مہلت مانگ لی۔ 2 دن کے بعد انہوں نے تمام جادوگر اور نجومیوں نے فرعون سے کہا کہ تمہارے بنی اسرائیل کی قوم میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا، وہ ایک ایسا مرد پیدا ہوگا جو تیری ملک کو تباہ کر دے گا، تو تباہ اور برباد ہو جائے گا، لیکن وہ بچہ بنی اسرائیل کی قوم سے ہوگا۔ جو ہی فرعون نے یہ بات سنی، اس نے صبح ہی اٹھ کے یہ پیرے لگا دیے کہ ہر بنی اسرائیل کے گھر پہ ایک کپتی کو کھڑا کر دیا۔ کپتی کیونکہ اس کو خدا مانتے تھے اور بنی اسرائیل تو اس کو خدا نہیں مانتے تھے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو حکم ہو گیا کہ جو کوئی بھی جس کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اس کو 70 درہم دیے جائیں گے، اور جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ چنانچہ ہر گھر کے پاس ایک کپتی کھڑا ہو جاتا تھا اپنی تلوار اور اپنے نیزے لے کر،
جیسے کسی کے گھر پتہ چلتا تھا کہ ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا، وہ اندر جاتے تھے اور بیٹے کو ذبح کر دیتے تھے، اور اگر بیٹی ہوتی تھی بیٹی کو چھوڑ دیتے تھے۔ جس کا بیٹا ذبح کرتے تھے اس کو 70 درہم دے دیے جاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں لانا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جب سلسلہ ہوا تو ان کی والدہ تندور میں روٹی پکا رہی تھیں۔ ان کے دروازے کے پاس تو 2 کپتی کھڑے تھے۔ اچانک اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، وہ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کے گھر کا جو کمرہ تھا وہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی سورج آ گیا ہے یا چاند آ گیا، جگمگا اٹھا۔ ان کی والدہ دیکھ کے خوش ہو گئی اور ساتھ ہی رونے لگ گئی کہ میں کیا کروں، اگر ان باہر کپتیوں کو پتہ چل گیا کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہوا تو یہ تو فوراً اس کو قتل کر دیں گے، اے اللہ میں اس کو کیا کروں۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر ہیں، کلیم اللہ بھی ہیں، وہ اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم اس بچے کو تندور میں پھینک دو، جس تندور میں تم روٹی لگا رہی ہو۔ چنانچہ ان کی والدہ نے اس کو کپڑے میں لپیٹا اور اس دہکتے ہوئے تندور میں ڈال دیا اور اس کے اوپر ایک کھانے کا بہت بڑا دیگچہ رکھ دیا۔ کچھ ٹائم کے بعد کپتی اندر آئے اور پورا گھر کی تلاشی لی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی دیکھنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا میرے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے، آپ پورا گھر دیکھ سکتے ہو۔ انہوں نے پورا گھر چیک کیا اور نا امید ہو کے چلے گئے۔ اس کے بعد ان کے جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت روئی کہ میں نے تو اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو مار دیا، میں نے تو اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو جلا دیا، میں کیسے دیکھوں۔ روتی جائیں، غش کھاتی جائیں۔ کچھ دیر کے بعد کہنے لگی چلو میں اس کی وجہ سے اسے اپنے بچے کی جلی ہوئی ہڈیاں نکال لیتی ہوں تاکہ اس کو دیکھ کے میں سکون میں آ جاؤں گی۔ جو ہی انہوں نے دیگچہ اتار کے کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تندور میں آرام سے بیٹھے ہیں اور ایک سیب ان کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور حیران بھی ہوئی کہ دہکتے ہوئے تندور میں میرا بیٹا ایسا صحیح سلامت ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ تو اللہ کا بہت برگزیدہ بندہ ہے، اس کا مطلب اس کا تو بہت مرتبہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بچے کو اٹھایا اور سینے سے لگایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کی ایک بہن ہوا کرتی تھی جو ان سے کافی بڑی تھی، اسی طرح ان کے ایک بھائی بھی تھے۔ اب پریشان ہے کہ میں کیا کروں، کیسے اس کو پرورش کروں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی، ایک لکڑی کا صندوقچہ بناؤ اور اس میں بچے کو ڈال کے دریا میں بہا دو، اس کے بعد اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ بات سوچ رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، دیکھا تو ایک شخص کھڑے ہیں بہت برگزیدہ قسم کے۔ پوچھا کون ہے، وہ کہنے لگا میں بڑھئی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو اندر بلایا اور کہا کہ کیا مجھے ایک تم صندوقچہ بنا کے دے سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بالکل بنا کے دے سکتا ہوں۔ دراصل وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایک صندوقچہ بنا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کو اچھی طریقے سے دودھ پلا کر اچھے سے کپڑے میں لپیٹ کر صندوقچے میں ڈال دیا اور بیٹی کو کہا کہ اس کو دریائے نیل میں بہا دو، لیکن دریا کے ساتھ ساتھ تم چلتی جانا، دیکھنا تو صحیح یہ صندوق کہاں جاتا ہے، کیونکہ مجھے تو جیسے جیسے اللہ کی طرف سے الہام ہو رہا ہے میں تو ویسے ہی کرتی جا رہی ہوں۔ ایسا ہی ہوا۔ اب اس صندوقچہ کو انہوں نے دریا میں بہا دیا اور ان کی بہن ساتھ ساتھ دریا کے چلتی جا رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، آگے کیا ہوتا ہے بہت ہی انٹرسٹنگ، بہت ہی خوبصورت قصہ ہے۔ میں ضرور آپ کے ساتھ نئی ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی اور مجھے بڑی امید ہے کہ آپ اس کو ضرور پسند کریں گے۔ پلیز آپ اس کو ضرور سنیے گا، دیکھیے گا، آپ کو ضرور مزہ آئے گا اور پلیز مجھے آپ کے کمنٹس کا بہت انتظار ہے۔ چلتے چلتے پھر وہی کہوں گی، پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اچھے سے کمنٹس لکھیے۔ تھینک یو جی، فی امان اللہ۔